بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے مبارک موقع پر اور اس عظیم اجتماع سے میں بطور خاص ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، ہماری فوج اور دشمن کی فوج آمنے سامنے، ہندوستان نے حماقت کی ہے اور اس نے اس کا مزہ چکھا ہے۔ آئندہ بھی پاکستان پر حملہ ہوگا تو اس سے بہتر جواب دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس موقع پر سب نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے، کہ پاکستان کی فوج کو اللہ نے کس قدر ہمت، طاقت، جرأت اور تجربہ عطا فرمایا۔ ہم جو امن اور سکون کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اپنی ملازمتیں کرتے ہیں، خوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اس کی وجہ کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہماری ایماندار فوج موجود ہے۔ تو ہم سب اس موقع پر نمبر 1 دعاؤں کا اہتمام کریں کہ یا اللہ ہماری فوج کو فتح عطا فرما۔ سب کو اللہ اس فوج کو فتح عطا فرما، اے اللہ نصرت عطا فرما، ان کا سر فخر سے بلند فرما۔ دعائیں کریں۔ نمبر 2، اس موقع پر ضرورت پیش آ جائے تو پانی سے لے کر اپنا خون تک اپنی فوج کو پیش کرو اور اس میں کوئی کمزوری مت دکھا۔ یہ موقع وہ نہیں ہوتے کہ ہم غلطیاں دیکھیں، یہ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ غلطیوں کو چھوڑیں، اپنا کام آگے بڑھائیں۔ نمبر 3، پاکستان مسلک، فرقہ، قوم اور سیاست کی بنیاد پہ تقسیم نہ کریں۔ پاکستان ہے، ہم بغیر کسی قسم کے اختلاف کے پاکستان کے فوج کی حمایت تو کرتے ہی ہیں، تائید تو کرتے ہی ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز پورا یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر موقع پر اپنی فوج کے ساتھ کریں۔ ہمارا سب کچھ اپنی افواج کے لیے حاضر ہے، اللہ تعالیٰ نے کی مدد فرمائے۔ تبصرے نہ کریں۔ ابھی ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے ہم پائلٹ کو چھوڑیں گے، ہم تبصرے شروع کرتے ہیں، بھائی چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، یہ فوج کا سربراہ ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کا یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا۔ اس موقع پر حالت جنگ میں فیصلوں پر تبصرے نہیں کرتے، حالت جنگ میں ہونے والے افواج اور اپنے سربراہان کے فیصلوں کی تائید کرتے ہیں، تاکہ یہ موقع تبصرے کے نہیں ہوتے۔ بیڈ پر بیٹھ کے، بند کمروں میں بیٹھ کے تبصرے کرنا بہت آسان ہے اور میدان جنگ میں لڑنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان جوانوں کو فتح دے، فوج کی مدد فرمائے، کمیاں کوتاہیاں اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔